أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 39، 40 اور 41 یہ تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کا درس آپ حضرات کے سامنے گزرا ہے اور اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا کہ میری ذات اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، لیکن جو باطل ہے، جس کے سینے میں اللہ پاک پر ایمان نہیں ہے، محروم ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے غیر کی طاقت کو اپنے اوپر غالب رکھتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی ڈراتا ہے اور ان سے بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے فلاں فلاں چیز نہیں کی تو پھر وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی. مقصد یہ کہ اللہ کا خوف اور ڈر دل میں اس درجے کا نہیں جتنا اللہ کے غیر کا ڈر آج دل میں بیٹھ جاتا ہے. انسان ڈرتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں مجھ پر کوئی وبال نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے. تو اللہ پاک نے اس تصور کی نفی فرمائی. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ جب اللہ کی ذات ہے تو اللہ کے غیر سے بندہ کیوں ڈرے گا؟ ہاں، جو نافرمانیاں بندہ اللہ کی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اس کا خوف اور ڈر بندے کے دل میں ہونا چاہیے. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے کہ آپ اپنی کوشش ان کافروں پر کرتے رہیں، لیکن کبھی بھی نتیجے کی فکر نہ فرمائیں کہ نتیجے میں یہ لازماً ایمان لائیں گے، ضرور آپ کی بات کو قبول کریں گے، اس لیے کہ ہدایت دینا نہ دینا وہ تو صرف اللہ کے اختیار میں، اللہ کے فیصلے پر موقوف ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم لگے رہو اپنی جگہ، اپنے کام میں، تم اپنے کاموں میں لگے رہو. انی عامل، اور میں اپنا کام کر رہا ہوں. ایک محنت باطل کی ہے، ایک محنت حق کی ہے، ایک محنت کفر کی ہے، ایک محنت ایمان کی ہے. تم اپنی جگہ لگے رہو، میں اپنی جگہ لگا ہوا ہوں. فسوف تعلمون، عن قریب جان لوگے کہ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر رسوا کرنے والا عذاب اترتا ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے اوپر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ پر، یعنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس کتاب کو اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے، بالحق، ٹھیک ٹھیک. فَمَنِ اهْتَدَى، بس اب جو اس سے ہدایت حاصل کر لے گا، فَلِنَفْسِهِ، تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچے گا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو بے شک اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہی پڑے گا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے اوپر کوئی نگران نہیں ہیں.
کہ آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ بندے کیوں ایمان نہیں لائے، انہوں نے کلمہ قبول کیوں نہیں کیا، آپ ان کے اوپر نگران یعنی مسئول نہیں۔ تو ان آیات میں اگر ہم غور کریں تو جس کو کہا جاتا ہے اتمام حجت، اتمام حجت سمجھتے ہیں دوستو؟ اتمام حجت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان آخری بات کہہ کر اپنی ذمہ داری کو پورا کر لے۔ جیسے آپ کسی کو سمجھائیں کہ بھئی ایسا نہیں کرو یہ نقصان کر دے گا، ایسا نہیں کرو یہ نقصان پہنچا دے گا، ایسا مت کرو، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ اسی راستے اور اسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ بالآخر جب بڑے مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، حد ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بس اب تو میری بس ہو گئی، بس اب جو ہونا ہے وہ آپ دیکھ لو گے، میں تو اپنی طرف سے اتمام حجت کر چکا ہوں۔ تو اتمام حجت مقصد یہ کہ جس کے بعد کوئی کل آپ سے نہیں کہہ سکے گا کہ بھئی آپ کا بیٹا تھا آپ نے نہیں بولا، کل آپ سے کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ کا شاگرد تھا آپ نے نہیں کیا، کل آپ سے کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی آپ کا مرید تھا آپ نے نہیں کیا، کل آپ سے کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ کا ملازم تھا آپ نے نہیں سمجھایا اس کو۔ تو ہر چیز کی ایک حد ہے دوستو، اس حد کے بعد پھر انسان سے ذمہ داری اور مسئولیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یتم بعد البلوغ۔ کیا مطلب حدیث کا؟ فرمایا بلوغ کے بعد یتیمی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بچے کے بڑوں کا والدین میں سے کسی کا یا دونوں کا انتقال جب ہو اور یہ بچے بالغ ہو چکے ہوں، 15 سال یا اس سے اوپر کے ہوں، تو اس کے بعد نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ بیچارے یتیم رہ گئے، اس لیے کہ یتیمی کا ہونا نہ ہونا اس کا تعلق کس سے؟ بالغ ہونے سے، بلوغ کے ساتھ ہے۔ بلوغ کی عمر سے جب اوپر ہو گئے تو اب وہ یتیمی کا جو دار و مدار ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے اب بڑے نہیں رہے، باقی خاندان کو چاہیے ان کی سرپرستی کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی خبرگیری، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن شریعت نے جو اصطلاح طے کی کہ یتیم ہے اور اس کے جو فضائل ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کے لیے جو مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے، وہ کب تک چلے گی؟ ان کے بلوغ تک چلے گی۔ لہٰذا بالغ ہونے سے پہلے اگر بچہ کوئی گڑبڑ کر لے تو اس کے سرپرست سے پوچھا جائے گا کہ یہ تو یتیم بچہ تھا، یہ تو 11-12 سال کا بچہ تھا، آپ کیا کر رہے تھے؟ لیکن اگر بلوغ کی عمر گزر گئی اور پھر وہ کچھ کرے تو یتیمی کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ دوست آپ بات سمجھ گئے؟ تو حدیث کی گہرائی کو لینے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ اور حدود طے ہے دوستوں۔ بعض دفعہ اولاد بھی نالائق ہو جاتی ہے، بہت قریبی نالائق اور نکمے ہو جاتے ہیں وہ، تو ہمارے ہاں کمزوری کیا ہے کہ ہم اس نالائق کو برا کہیں نہ کہیں، اس کے بڑوں کو ضرور برا کہتے ہیں ہاں نا اسی کی اولاد ہے نا، اسی کے ساتھ سارا دن ہوتے ہیں، اسی کے شاگرد ہیں، اسی کے مرید ہیں۔ اب شیخ بیچارے کو کیا پتا ہے کہ مرید نیچے کیا کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ تو اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی فکر وہ کر رہا ہے۔ تو اگر وہ اتمام حجت کر چکا ہے اور والدین کہے بھئی ہم نے تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بہت سمجھا دیا، ان کو صحیح غلط کا ہم نے اچھے طریقے سے بتا دیا، آج کے بعد اچھا ہو تو ان کا ہے، برا ہو تو ان کا ہے، ہم تک کوئی نہ آئے۔ بھائی بات سمجھ گئے؟ یہ صرف آپ کو یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتمام حجت کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ جب ایک چیز کی بس ہو جائے تو انسان پھر اس سے اپنی ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے۔ یہی معاملہ دوستو دین کی دعوت کے اندر ہے۔ یہ امت قیامت تک کے لیے داعی ہے، دعوت والی امت ہے۔ ہم اپنے ہر مسلمان بھائی کی فکر کریں گے، احساس کریں گے کہ وہ اللہ کے اس دین کی طرف آئے، وہ نماز کی طرف آئے، وہ مسجد سے جڑیں، وہ نافرمانی سے توبہ کریں، اللہ کی بغاوت سے نکل آئے،
یہ کوشش مستقل کے اندر رہنا یہ تو ہر مسلمان کرے گا، لیکن میرے دوستوں بزرگوں یہ یاد رکھیں کہ نتیجے کا اس دنیا کے اندر کوئی بھی مکلف نہیں ہے۔ نہ اس وجہ سے کوئی اپنے آپ کو پریشان کرے گا کہ بھئی یہ تو نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنا زور لگایا اور اس کے بعد بھی یار یہ اس طرح ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اور تسلی بھی کس انداز سے دی؟ فرمایا وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے کہ میں آپ سے قیامت کے دن پوچھوں گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ اتنے سارے لوگ بغیر کلمے اور ہدایت کے جا رہے ہیں لہذا آپ سے پوچھو گی، ایسا نہیں۔ انسان اپنے حصے کا کام جب کر جاتا ہے دوستوں تو اس کی ذمہ داری اور مسئولیت وہ ہٹ جایا کرتی، بشرطے کہ اس نے اپنے حصے کا کام کیا ہو، وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات جو آج کی آیات میں ہے کہ ہدایت کا ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے دوست، اور اللہ کا فیصلہ ہو جائے کسی کے لیے ہدایت کا، وہ کہاں سے نکل آئے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر اللہ پاک کا فیصلہ کسی کے حق میں ضلالت کا ہو وہ کہاں سے جا کے گر جائے یہ بھی انسان سوچ نہیں سکتا دوستو۔ اس لیے اس امت میں کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ جن کا ابتدائی زمانہ بہت نافرمانی کا زمانہ تھا، بڑی نافرمانی کا، لیکن جب اللہ پاک نے ان پہ کرم فرمایا، ہدایت کی نظر فرمائی ان کے اوپر، تو کہاں سے ان کو جذب کیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں نا، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ کیا کرتے تھے ابتدائی زمانے میں؟ بالکل دین سے دور، اللہ سے دور، اور شراب کے نشے میں گھومتے تھے، شراب کے نشے میں گھومتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا اس شراب خانے سے حضرت بشر حافی کو اٹھایا اور وہ اولیاء اللہ کے سردار بن گئے۔ ہدایت ان کے حصے میں تھی نا، ہدایت تھی، اللہ پاک نے کھینچ لیا ان کو، وہ آ گئے۔ اور اگر اللہ پاک کا فیصلہ نہ ہو دوستو تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے گھر پیدا ہوئے ہیں، لیکن قوم کے ساتھ غرق ہو گئے، پانی کے عذاب میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، لیکن ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی، اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، ناکام ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چچا ہیں، ہدایت حصے میں نہیں تھی، آپ کی کتنی چاہت تھی، آخر تک جا کے ان سے کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، سب کے سامنے بھی نہیں پڑھو، کان میں پڑھ لو، تو میں قیامت کے دن اللہ پاک سے عرض کروں گا کہ اس چچا کے ایمان کا گواہ میں ہوں، اللہ فضل فرمائے۔ تو ابو طالب نے اس سے سر اٹھا کر دیکھا ابو جہل کی طرف، تو ابو جہل نے کیا کہا بھتیجے کی باتوں میں آ کر ماں باپ دادا کا طریقہ اور دین چھوڑ دو گے؟ یہ غلط نسبت اور صحبت اتنی خطرناک چیز ہے، بھتیجے کی باتوں میں آ کر باپ دادا کا طریقہ اور دین چھوڑ دو گے؟ اب وہ عصبیت غالب آئی، بات سمجھ گئے حالانکہ کہ بھتیجا صحیح کہہ رہا ہے، ابو جہل غلط کہہ رہا ہے، لیکن عصبیت غالب آئی، تو کہا اخترت النار علی العار، جہنم کی آگ اپنے لیے پسند کر رہا ہوں، عار برداشت نہیں کر سکتا، تو ناکام ہو کے چلے گئے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ایمان ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے، ساری دنیا کا کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو، ہدایت اور ایمان ہے، یہ بندہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں دنیا کی ہو، اسباب ہو، اور ایک کلمہ نصیب میں نہیں ہے، یہ ناکام ترین انسان ہے۔ اس لیے ایمان پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر ایسی چیز، ایسا عمل، ایسی مجلس، ایسی دوستی، ایسی صحبت، ایسا تعلق جو ایمان کو ڈگمگا دے، ایمان کو نقصان پہنچائے، اس سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ و انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز عشاء، جیسے ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو
ہماری ماہانہ اصلاحی مجلس اور مجلس ذکر ہوتی ہے، تو کل بھی انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگی، احباب اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ باقی ہر اتوار کو مغرب کے بعد ہماری ایک ترتیب چلتی ہے، کس نام سے؟ مقامات مقدسہ کے نام سے نا، کبھی کبھی تشریف لایا کریں اس میں۔ مقامات مقدسہ کے نام سے ایک ترتیب چلتی ہے، 9 مجلسیں اس کی الحمدللہ ہو گئی ہے، لیکن چونکہ کل وہ عشاء کے بعد بھی مجلس ہے، صبح بھی کی بھی مصروفیت ہے، تو کل وہ مغرب والی مجلس نہیں ہوگی، عشاء والی البتہ ضرور ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔